دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ قسط نمبر 85۔ میں زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ انسپکٹر حلق کے بل داڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دور تک گئی ہوگی۔ میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر تیز سے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، نہیں انسپکٹر صاحب، یہ کسی تھانے کا ٹارچر سیل نہیں بلکہ ہاسپٹل ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ دفع ہو جاؤ۔ انسپکٹر نے جلا کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، آپ مجھے 10 منٹ دیجیے پلیز۔ وہ 10 منٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے تھے، چیخ و پکار کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ سرد تھا۔ اس وقت یہ میری ذمہ داری ہے، یہاں سے ریلیز ہو جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا، مگر ابھی نہیں۔ اوکے، انسپکٹر تپے ہوئے لہجے میں بولا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے چہرے پر نکہت طاری کر لی اور نحیف آواز میں بولا، پانی۔ ڈاکٹر نے چمچے سے مجھے پانی پلایا اور بولا، آپ فکر مت کریں مسٹر کامران، اب کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ ان لوگوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو میں ہوم سیکرٹری تک چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، آپ کو بھلا ایک دہشت گرد سے ہمدردی کیوں؟ میرا مریض دہشت گرد ہو یا کوئی سادھو سنت، وہ صرف مریض ہے۔ میں ایک انسان کی جان بچا کر اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، چاہے صحت مند ہو کر وہ پھانسی پر چڑھ جائے یا فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ میرا پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا اور چونک کر بولا، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب آپ ریسٹ کریں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ پھر مزید ایک ہفتہ گزر گیا، مگر پولیس کا کوئی آدمی نہ آیا۔ کمرے کے باہر البتہ 2 کانسٹیبل ہر وقت پہرے پر موجود رہتے تھے۔ 2 دفعہ مجھے ایکس رے کے لیے جانا پڑا تو دونوں کانسٹیبل بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میرے پیٹ کا زخم زیادہ مہلک نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ گولی نے صرف آنت کو تھوڑا سا متاثر کیا ہے، وہ زخم بھی تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ 10ویں دن ایک وارڈ بوائے نے مجھے چیئر پر بٹھایا اور لان کی طرف لے گیا۔ دونوں پولیس والے بھی سائے کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وارڈ بوائے نے مجھے پورے لان کا چکر لگوایا اور تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے بہت احتیاط سے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے۔ اس دوران میں نہ تو پولیس آئی نہ گلوریا نے شکل دکھائی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے دھوکا ہوا تھا۔ وہ گلوریا نہیں تھی۔ گلوریا ہوتی تو اب تک یوں بے یارو مددگار میں نہ پڑا رہتا۔ انسان جب حواس باختہ ہو تو کچھ بھی سن سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں تو اس وقت موت کے احسار میں تھا۔ مجھے اگر گلوریا کی آواز سنائی دی تھی تو کوئی تعجب والی بات نہیں تھی۔ گنیش تو وہ بیچارہ تو مجھے دیکھ کر میرے پیچھے لپکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے وہاں 1 مہینہ گزر گیا۔ میرے پیٹ کا زخم پوری طرح مندمل ہو چکا تھا۔ مجھے کھانے کے لیے بہترین خوراک دی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ میں پھر پہلے کی طرح تندرست و توانا ہو گیا تھا۔ بس ابھی تک پیروں پر پلاسٹر تھا، دائیں پیر کی ران
اور گھٹنے کے درمیانی حصے میں فریکچر تھا اور بائیں پیر کی پنڈلی متاثر ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر لیا کرتا تھا، مگر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے نرس کی غیر موجودگی میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ میں انہیں منہ زمین پر گرا تھا۔ اگر میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر نہ ٹیک دیتا تو میرا چہرہ بگڑ جاتا۔ اسی وقت نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی اور چیختی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس کی چیخو پکار سن کر دونوں پولیس والے اندر آ گئے۔ وہ سمجھے کہ میں فرار ہونا چاہتا ہوں اور میں نے نرس پر حملہ کر دیا ہے۔ ان دونوں نے مجھ پر بندوقیں تان لی۔ اچانک ڈاکٹر بھی کمرے میں آ گیا۔ پولیس والوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھا، میں زمین پر پڑا تھا اور دونوں پولیس والے مجھ پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر سمجھا کہ شاید پولیس والے مجھ پر تشدد کر رہے ہیں۔ وہ چیخ کر بولا، گیٹ آؤٹ! تمہیں اندر گھسنے کی اجازت کس نے دی؟ میں ابھی تمہارے چیف سے بات کرتا ہوں۔ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی بچڑ خانہ نہیں۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، کیا بات تھی؟ یہ لوگ کامران سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں، نرس نے جلدی سے کہا۔ کامران صاحب تو خود ہی بیٹھے سے گر پڑے ہیں۔ پلک جھپکنے میں ہی ڈاکٹر معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس دوران میں پولیس والے باہر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت تھی مسٹر کامران؟ آپ نے بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کیوں کی؟ میں نے سنا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ تو۔ سوری ڈاکٹر صاحب، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا وزن اٹھا سکتا ہوں یا نہیں۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر نے جلدی سے پوچھا۔ بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر، میں نے جواب دیا۔ واقعی مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت نرس کو حکم دیا کہ کامران کا ایکس رے کراؤ۔ وہ تو غنیمت تھا کہ میں نے چلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایکس رے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس میری تکلیف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر اب چلنے کی کوشش کی تو ریکور ہونے میں اتنا ہی ٹائم مزید لگے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس وقت میں کچھ بھی نہیں سوچنے سمجھنے سے بالکل ہی قاصر تھا۔ اس دن میری آنکھ کھلی تو ایک نئی نرس کمرے میں موجود تھی۔ وہ بھی خاصی حسین اور ترادار لڑکی تھی۔ میں نے سوچا ہاسپٹل کی انتظامیہ میں کوئی باذوق آدمی شامل ہے جو چھانٹ چھانٹ کر حسین چہرے یہاں لایا ہے۔ میں نے غور سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانے قد اور مناسب جسم کی مالک تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک معصومیت سی تھی۔ وہ مجھے ایسی عقیدت و احترام سے دیکھ رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر مجھے الجھن سی ہو رہی تھی۔ میں نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مجھ سے؟ آپ کامران صاحب؟ اس نے مجھ سے امید سے پوچھا۔ میرے دل میں آیا میں جواب میں کہوں، میں امریکہ کا صدر ریگن ہوں، مگر نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ میں اس پر طنز نہ کر سکا اور کہا، بی بی اب میں کامران کہاں رہا، اب تو میں ایک ناکام و نامراد آدمی ہوں۔ کوئی شخص پولیس کی تحویل میں رہ کر کامران ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں تو یہاں بہت امیدیں لے کر آئی تھی، مگر آپ خود اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بلند آواز میں کہا اور تکیے کے پاس پڑا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا اور نرس سے بال پوائنٹ لے کر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا، ہو سکتا ہے پولیس نے اس کمرے کو میں مائک لگا دیے ہوں، اس لیے جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ کہو اور لکھ کر کہو۔ میری وجہ سے خواہ مخواہ ماری جاؤ گی۔ میں کوئی معزز شخصیت، کوئی وزیر یا منسٹر نہیں ہوں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو مجھے؟ وہ کیا ہے کہ آپ کے کمرے کے باہر پولیس کی گارڈ ہے۔ میں سمجھی کہ آپ یا تو نیتا ہیں یا کوئی کروڑ پتی بزنس مین ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھتی بھی جا رہی تھی۔ پھر اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تفصیل سے سب کچھ لکھ کر لے آؤں گی، پلیز میری مدد کریں۔ وہ پڑھ کے میں بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سسٹر،
میں کروڑپتی بزنس مین ہوں، نہ کوئی نیتا نہ منسٹر، میں تو قیدی ہوں اور مجھ پہ دہشت گردی کا الزام ہے۔ پولیس کے یہ گارڈ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مجھے فرار سے روکنے کے لیے ہے۔ تب تو واقعی مجھ سے بھول ہوگی، اس نے جلدی سے کہا۔ مجھے دعا اور انجیکشن دے کر وہ واپس چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اس نرس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ کہیں پولیس کی چال نہ ہو۔ اس لڑکی کا تعلق پولیس سے بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے کمرے کے بند ہونے کا شوق تو مجھے کبھی نہیں تھا، ورنہ اسپتال اور کے اس کمرے کو میں اس طرح کر دیتا کہ خاموش، ہر چیز خاموش ہی ملتی۔ میرا کوئی ساتھی مجھ سے ملنے وہاں نہیں آتا تھا، پھر بھی میں کسی اجنبی سے گفتگو کر سکتا تھا جسے پولیس سنتی، اور یہ امر بالکل بے معنی نہیں تھا کہ پولیس نے وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم ایسا طریقہ لگا دیا ہو کہ وہ میری تمام گفتگو آرام سے بیٹھے سن سکتے ہوں۔ وہ نرس دوسرے دن آئی تو اپنے ساتھ ایک لفافہ بھی لائی تھی۔ اس نے خاموشی سے لفافہ میرے سپرد کر دیا۔ دعا اور انجیکشن دینے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں تجسس میں مبتلا تھا کہ آخر اس نے کیا لکھا ہے۔ میں جلد از جلد اسے پڑھنا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر اجے بھی راؤنڈ پر نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر اجے کے علاوہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کوئی پولیس افسر میرا بیان لینے نہ آ جائے۔ دوپہر 11 بجے کے قریب ڈاکٹر اجے راؤنڈ پر آیا۔ اس کے ساتھ نئی نرس بھی تھی۔ وہ پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔